اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی ابتدا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کے ادب سے متعلق متواتر یہ 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سکھانے کے لیے مسلسل 5 آیتیں بیان فرمائیں، اور ان آیات بینات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر عزت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بلند درجے پر یہی فائد ہے۔ دیگر عبادات اور ریاضات اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا، رسول سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ دونوں جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، تو وہاں یہ فرق نہیں کیا کہ اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو یا رسول سے۔ اگر رسول سے آگے بڑھو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوا، تو تم اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے 1 روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزے رکھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح پھر اگلی آیت مقدسہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں بھی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے مخاطب کیا گیا اور فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ زندگی بھر کے اعمال ایک طرف ہیں اور تعظیم مصطفیٰ ایک طرف ہے۔ اگر زندگی بھر کے اعمال بہت اچھے ہیں لیکن حضور کی بارگاہ میں اتنی سی بے ادبی کہ آپ کی بارگاہ میں اگر آواز بلند کر دی تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اس بارگاہ کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس بارگاہ کی شان کیسی رکھی ہے کہ ساری نیکیاں ایک طرف اور تعظیم مصطفیٰ ایک طرف، ساری زندگی کے اعمال جو ہے اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نے ساری زندگی جو نیکیاں کی تھیں صرف ایک آواز بلند کرنے سے ساری زندگی کے عمل برباد ہو گئے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سماعت کا مسئلہ تھا، یعنی اونچا سنا کرتے تھے، کان میں مسئلہ تھا۔ تو اب ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اونچا سنتا ہے تو وہ پھر بولتا بھی اونچا ہے کیونکہ اس کو آواز کم آتی ہے، تو وہ سامنے والے سے بھی تیز آواز میں گفتگو کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کو بھی شاید آواز نہیں آ رہی، تو ایسے ہی جو ہے وہ بلند آواز سے بولا کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے، لیکن ان کا عذر تھا، معذوری تھی، انہیں نہیں پتہ تھا، گستاخی و بے ادبی کی نیت نہیں تھی، تو وہ صحابی رسول تھے، ان سے زیادہ ادب کون جان سکتا ہے۔ تو کلمات ادب و تعظیم و توقیر و توصیف اور القاب و عظمت کے ساتھ
عرض کرو جو عرض کرنا ہو، ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور فرمائے کہ حضرت ثابت جو تھے ان کا ذکر اس میں یہ کیا گیا۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں جا کے چھپ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں تو جہنمی ہو گیا، میرے حق میں یہ آیت نازل ہو گئی، میں تو جہنم میں گیا۔ حضرت سعد نے یہ حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ اب دیکھیں حضور نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ وہ تو اہل جنت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے اعمال کا بھی پتہ ہے، کون جنتی اور کون دوزخی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بڑی جواں مردی سے لڑ رہے ہیں، کفار کو کاٹتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا رشک ہوا، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ وہ تو بہت جواں مردی سے لڑ رہے ہیں اور انہوں نے تو اتنے کافروں کو جو ہے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اب ایسے جنگ کے میدان میں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہو، مسلمانوں کی حمایت میں لڑ رہا ہو اور اس نے لاشوں کے جو ہے انبار لگا دی ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اب ایک صحابی رسول جب انہوں نے سنا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے کہ دیکھیں حضور نے یہ فرمایا تو واقعی حضور نے جو فرمایا وہ تو حق ہے، لیکن اب یہ جہنمی کیسے ہے؟ یہ تو اتنا نیک عمل کر رہا ہے کہ کافروں کو جو ہے مار رہا ہے۔ تو ایک موقع پہ وہ شخص جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ زخمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا کے بڑا تکلیف میں ہوتا ہے، اپنی تلوار کو زمین پہ رکھ کر اس کے اوپر جو ہے خود ہی اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا، اس شخص نے جو ہے خودکشی کر لی۔ تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اور ان کے بارے میں جبکہ ان کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اہل جنت میں سے ہیں۔ برائے ادب اور تعظیم تو یہ آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے شان نزول ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بہت سے احتیاط انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو بہت ہی دھیمی آواز میں، یعنی اب سب جو ہے اتنے خوفزدہ ہیں کہ کسی کی آواز بلند نہ ہو جائے، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی کم آواز ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا ہوتا کہ آواز تھوڑی تیز کرو، تھوڑا بلند بولو، یعنی اتنی سب نے آوازیں اپنی پست کر لی۔ تو ان آوازوں کو پست کرنے والوں کے بارے میں جنہوں نے ادب کیا، تعظیم مصطفیٰ کے لیے اپنی آوازیں پست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جو آواز بلند رکھتے ہیں ان کے اعمال برباد ہونے کا خطرہ ہے، جو آوازیں پست رکھتے ہیں ان کی جو ہے یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری اور تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر عقل والے نہیں ہیں۔ اب کسی کے گھر پہ آپ جائیں تو کیا کریں گے؟ یا آواز دیں گے یا دروازہ بجائیں گے؟ ظاہر بلانا ہے، لیکن یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں پر نہ آپ دروازے کو دستک دے سکتے ہیں نہ آواز دے سکتے ہیں۔ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر آپ بالکل بھی اس طرح بے ادبی نہیں کر سکتے۔ یہ بچے جو اعتکاف والے ہیں تھوڑا آگے آ جاؤ بیٹا، باتیں نہیں کرو آپ لوگ، تھوڑا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، شاباش۔ یہ باہر سے جو آئے ہیں باتیں کرنے کے لیے ان سے
یہی کہوں گا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو باہر سے باتیں کرنے والے آتے ہیں وہ اعتکاف خراب نہ کریں دوسروں کا۔ آپ لوگ جو ہے نہیں بیٹھ سکتے تو گھر چلے جائیں اور یہاں بیٹھ کے فضول باتیں نہ کریں۔ اچھا، دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آواز دی جائے یا پھر دستک دی جائے، لیکن یہ بارگاہ ایسی ہے نہ دستک دی جائے گی نہ آواز دی جائے گی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بارگاہ کا ادب بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں، خود ہی حضور جب تک تشریف نہ لائیں اس وقت تک کہ نہ کوئی دروازہ بجائے نہ کوئی آواز دے، یہ اس بارگاہ کا ادب ہے۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں پہ صحابہ اکرام پڑے رہتے تھے، گھر تو غبار اڑتی رہتی تھی۔ اب ظاہر ہے جو ابھی چبوترا ہے اور مسجد کی جو کنڈیشن ہے پہلے وہ تو نہیں تھی۔ پہلے تو ایک چبوترا تو جو ہے کھلی جگہ تھی اور گرد و غبار بہت تھی، ریگستانی علاقہ ہے اور عرب کی زمین ہے، تو اس وقت جو ہے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جو صحابہ اکرام ہوتے تھے تو وہ گرد و غبار میں اٹ جاتے تھے اور وہیں پڑے رہتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ جب تشریف لاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی اور حضور کچھ فرماتے تو یہ اصحاب صفہ کے لوگ جو ہے وہ صرف لکھ لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ 70 افراد، وہ صرف ان کا یہی کام تھا کہ وہ کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں پڑے رہتے تھے بس۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ احادیث مروی ہیں، بہت زیادہ۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ اصحاب صفہ میں تھے، اور ایک وجہ یہ کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ اور حافظہ کیسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی، اپنی معروضات پیش کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، کچھ یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ انہوں نے دامن کو پھیلایا، حضور نے اپنے دونوں دستے اقدس سے جو ہے کچھ ان کے دامن میں ڈالا اور فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے ایسا حافظہ ہو گیا کہ جو چیز یاد کرتا فوراً یاد ہو جاتی، پھر بھولتا نہیں تھا میں سے۔ تو اتنی احادیث جو ہے ان سے مروی ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی احادیث کیوں مروی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو آپ جو ہے ہر وقت اصحاب صفہ میں رہتے، حضور کی بارگاہ میں رہتے، حضور کے لمحہ مبارکہ کو دیکھتے رہتے کب جنبش ہوگی اور اسے یاد کر لیں، وہ حدیث یاد کر لیتے تھے۔ پھر ان کا حافظہ جو ہے بڑا بھلا کا حافظہ ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے آپ کی برکت سے جو ہے یہ حافظہ آپ کو اتنا مل گیا ہے۔ اب دیکھیں تعظیم مصطفیٰ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیات ہیں۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق والوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کے دلوں میں جو ہے عشق رسول پیدا ہوگا۔ بے ادبوں اور گستاخوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر بے ادبی اور گستاخی آئے گی۔ آج لوگ ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہم کوئی ان کی طرح تھوڑی ہو رہے ہیں۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی طرح ہو جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت برا بنا دے گی۔ اگر کسی عطار کی دکان پہ بیٹھو گے تو خوشبو نہیں بھی لگاؤ تو کپڑے جو ہے معطر ہو جائیں گے، دل و دماغ معطر ہو جائے گا۔ عطر فروش کی دکان پہ اور کسی لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے تو اگر لوہا آپ نے نہیں بھی پیٹا نا تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے کپڑوں کو جلا دے گی۔ تو صحبت آپ کو اچھی صحبت ملے گی تو اچھائی کی طرف جائیں گے، بری صحبت ملے گی برے۔ کسی بے ادب کے پاس بیٹھیں گے نا تو ایک دفعہ آپ سنیں گے بات، دو دفعہ سنیں گے، تیسری مرتبہ جو ہے آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، شیطان آپ کو جو ہے بہکا دے گا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، چاہے کتنا ہی اپنا قریبی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں صحابہ اکرام کی محبت، ایک آپ کو صرف ایک جھلک جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ حدیث آپ کو مستند کتابوں میں ملے گی، مستند کتابوں۔ حضرت عروہ بن مسعود جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تو صلح حدیبیہ کے مقام پر، وہ حدیبیہ کا جو مقام ہے وہاں صلح کرنے آئے تھے مکے سے قاصد کے طور پہ، سفیر کے طور پہ۔ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ اکرام ہیں وہ حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں،
کہ حضور جو ہے جب آپ وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ آ رہا ہے۔ اب وہ صرف وہ بندہ صرف یہی دیکھتا رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں سفیر بن کے، کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں ایسی تعظیم نہیں دیکھی میں نے۔ اب صحابہ اکرام ہاتھ لگا لیتے وضو کا پانی، اپنے ہاتھوں مل کے جسم پہ لگاتے، چہرے پہ۔ اب جس صحابی کو اگر وہ پانی نہیں ملتا تو وہ ان کے ہاتھوں کو مس کر لیتے جن کے ہاتھوں میں پانی لگا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اگر زمین پہ پھینکتے تو وہ زمین پہ نہیں جاتا، کسی صحابی کے ہاتھ پہ آ جاتا، کوئی نہ کوئی ہاتھ پہ لے لیتا، اسے مس کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم صحابہ اکرام کیا کرتے۔ جب عروہ بن مسعود مکے میں گئے نا اس وقت، تو کفار قریش نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا دیکھا، کیا معاملات تھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس قوم سے لڑنا چاہتے ہو جو اپنے نبی پر جو ہے اتنی جان نچھاور کرتی ہے کہ ان کا جو لعاب دہن ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، تو وہ قوم جو ہے اپنے نبی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کیوں نہ تیار رہے، تو تم اس قوم سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ محبت عشق رسول جو ہے صحابہ اکرام کا ایسا تھا کہ ان کی عشق رسول کی وجہ سے بڑی بڑی فتوحات ہو گئیں۔ حدیبیہ کا مقام اب دیکھیں، بڑا محبت اور عشق والا مقام ہے، آپ کو یادیں وہاں پہ تازہ ہو جائیں گی۔ اب وہاں پہ کوئی بہت عالیشان جو ہے عمارتیں تو نہیں بنی ہوئی ہیں، ایک وہ مقام بھی ہے جو چاروں طرف سے دیواریں ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو حدیبیہ کا مقام، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ دیکھا ہوا ہے۔ مکے اور جدہ کے درمیان جو ہے یہ بیچ میں آتا ہے، بہت کم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت کم قافلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور پڑ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ مقام ایسا ہے کہ وہ جس جگہ پہ صلح حدیبیہ ہوئی وہاں ایک مسجد بنائی تھی ترکوں نے، تو وہ مسجد آج مسجد تو نہیں ہے لیکن اس کی چار دیواری ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، تو وہ ایک نشانی کے طور پر محفوظ ہے۔ ایک نئی مسجد بنی ہوئی ہے، وہ بھی بہت عالیشان نہیں ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے نا، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سمجھے 1 کلومیٹر بھی نہیں ہوگا، تو وہاں پر ایک کنواں آتا ہے۔ اس کنویں کو اس گورنمنٹ نے، جو وہاں کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے اتنا چھپایا ہوا ہے اس کو کہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں وہاں کتنا بڑا خزانہ دفن ہے۔ چاروں طرف اس کے 3 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف کھلا ہوا علاقہ ہے، لیکن اس میں جھاڑیاں ایسی لگائی ہوئی ہیں کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اس کے پیچھے کچھ ہے۔ تو جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگ 3 افراد تھے، ہو سکتا ہے سلیم بھائی بھی کبھی گئے ہوں۔ ہاں، کنویں میں تالے لگائے ہوں، کنویں کے اوپر جو ہے جال بنا کے، لوہے کا موٹا جال، اس کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کنویں میں پانی بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے پتھر ڈال کے دیکھا تو کبوتر اڑے تھے اس کے اندر سے، پانی نہیں تھا اس میں، یعنی ان کو بالکل خشک کر دیا اس کو۔ اس کنویں میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ اب پہلے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے چھپایا ہوا تھا تو ان کی چھپانے پہ یقین آ گیا کہ واقعی ایسا ہوگا، ورنہ یہ اتنا جو ہے تبرکات کو اتنا چھپاتے ہیں، یہ جہاں حضور سے نسبت مل جائے نا اس چیز کو بالکل یا تو مٹاتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے ایک گاڑی تھی ہمارے پاس، ایک وہیں جدہ کے رہائشی ہمارے ساتھ تھے، وہ لے کر گئے، کہہ رہے مجھے پتہ ہے۔ پھر وہاں کے جو کچھ بدو وغیرہ تھے ان سے ہم نے پوچھا، ایک کنواں اس طرح عربی میں انہوں نے بات کی اس طرح سے، وہ وہیں کے رہائشی تھے تو وہ ان کو معلومات بھی تھی، تو انہوں نے بتایا ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں تو بالکل سناٹا جنگل، نے بولا یار پتہ نہیں کہاں بھیج رہے ہیں۔ پھر گاڑی وہیں روک کے پھر ہم پیدل نکلے جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے، یعنی جھاڑیوں کو ہم نے بالکل ہٹایا، کانٹے دار جھاڑی کو، اور تھوڑا سا راستہ بنا کے اندر گئے تو اندر تو بہت بڑی جگہ ہے، چاروں طرف پہاڑ، بڑا خوبصورت علاقہ اور چٹیل میدان بالکل صاف ستھرا، اور بیچ میں ایک کنواں ہے، اور کنویں پہ جو ہے بڑا موٹی جو ہے نا گرل لگا کے انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے۔ اب اس کنویں پہ ہم نے زیارت بھی کی، دیکھا کہ پانی ہے نہیں ہے، تھوڑے پتھر ڈال کے اندر دیکھے تو پتھروں کی جو ہے جانے کی آواز آئی، پانی کی آواز، پھر کبوتر اڑے وہاں سے۔ یعنی ایسا ہے کہ کبوتروں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، کبوتر وہیں گھونسلہ بناتے ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی، تو اتنے سکون سے کبوتر بیٹھے ہیں کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، بالکل پیک کیا ہوا ہے۔
تو یہ ساری ادب کے مقامات تھے، یہ ترکوں نے ادب کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ترک قوم جو ہے آج بھی دنیا میں بہت باادب قوم ہے۔ دنیا میں آج جو ہے زیادہ تر جو دنیا میں مشہور ہیں، ایک پاکستانی مشہور ہے، ایک ترک مشہور ہے۔ ترکیوں کی داستان آپ پڑھیں تو آپ تاریخ نجد و حجاز کتاب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، اس میں آپ مسجد نبوی کی تعمیر پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ترکوں کی ادب کیسا تھا۔ یہ ادب ہی تو ہے جو آج بھی ترک قوم جو ہے اس وقت مسلم دنیا کو جو ہے ترک کمانڈ کر رہے ہیں۔ طیب اردوغان جو ہے پوری دنیا میں ایک واحد لیڈر ہے۔ ہمارے جو وزیر مشیر کہتے ہیں نا عمران خان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو طیب اردوغان جو لیڈر ہے وہی ایک لیڈر ہے پوری دنیا میں، ایک مسلم لیڈر جسے کہتے ہیں، جو نیڈر لیڈر ہے، جو اسلام کے لیے بات کر سکتا ہے، اس کے اندر ہمت ہے، جرت ہے، وہ بکاؤ نہیں ہے، اس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا۔ تو ترک قوم ہمیشہ سے باادب رہی ہے۔ آج ترکی جو ہے بہت محدود ہو گیا ہے، سلطنت عثمانیہ بہت وسیع تھی، بہت وسیع۔ اب دیکھیں آپ تاریخ پڑھیں کہ کتنے 700 سال تک انہوں نے 650 سال تک حکومت کی، اور آج بھی ترکی جو ہے اس وقت بھی جو ہے پاورفل اسٹیٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں ادب کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، اور بے ادبی کرنے والوں کو کیا حال ہے، مکہ مدینہ ان کے پاس ہے لیکن دنیا میں جو ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر سب سے ذلیل قوم اگر کوئی تصور کی جاتی ہے نا تو یہ سعودی قوم تصور کی جاتی ہے۔ ایک لبنانی سے جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حج کے دنوں میں ایک لبنانی سے بات چیت ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے نزدیک یہودی برا ہے یا سعودی برا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو ہے سعودی برا ہے، ہم یہودی کو چھوڑ دیں گے، سعودی کو ماریں گے۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہودی جو ہے وہ زنا کو زنا سمجھتا ہے، سعودی جو ہے زنا کو زنا بھی نہیں سمجھتا۔ تو ہم لوگوں نے بولا یار یہ تو بڑی عجیب بات کی۔ اور پھر وہاں کے ایک رہائشی نے بولا کہ یہ جو آپ حجر اسود پہ بندہ کھڑا ہوا نا اس کو صرف آپ چیک کر لیں۔ اب ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ تو یہ چیز ذہن میں ہوتی نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں بھائی مکہ ہے، مدینہ ہے، یہاں پہ کون گناہ کرے گا، لیکن وہ جو وہاں پہ رہتے ہیں نا ان کے دل سیاہ ہو گئے، وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی حرمت والی جگہ ہے، یہاں پہ ایک گناہ جو ہے 1,00,000 کے برابر ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا نہ ہو جائے وہاں سے۔ حجر اسود کے پاس جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ لیڈیز کو اس طرح دھکے دے رہا ہے کہ اس کا ہاتھ دیکھیں کہ لیڈیز کے سینے پہ جا کے لگ رہا ہے۔ اس بندے نے مجھے بتایا کہ آپ صرف چیک کر لیں، اگر یقین نہیں آیا تو میں بھی یہیں کا رہائشی ہوں اور آپ بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا تو ذہن ہی نہیں تھا، پہلے جب دیکھا تو واقعی وہ جو ہے نا اس طرح کی خبیث حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے مقام پہ بھی یہ لوگ جو ہے سعودی لوگ گناہ سے باز نہیں آ رہے، اور ان کے یہاں جو ہے زنا تو بالکل جو ہے وہ معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا، ایسی بری حالت ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے بے ادب ہو گئے اور ان کا حال جو ہے پوری دنیا میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ اہل عرب جب امامہ اتار دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ انہوں نے امامہ اتار دیا، دیگر بدعمالیاں تو الگ ہیں، امامہ اتارنے میں ہی فرمایا تھا کہ جب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے، تو انہوں نے اپنے امامہ اتار دیا، انہوں نے ایک رومال باندھ لیا اور بلیک کلر کا ایک رنگ ڈال لیا۔ اب بتائیں یہ کوئی سنت ہے؟ کس صحابی سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رومال رکھ کے جو ہے بلیک رنگ ڈالا ہو؟ تو یہ تو سری جو ہے بدعت ہے، ایسی بدعت ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت ضلالہ اسی کو کہتے ہیں جو سنت کو مٹا کے جو ہے نئی چیز پیدا کی جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اذان سے پہلے سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام یا فاتحہ نیاز 11ویں، یہ سب یہ بدعت نہیں ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ کوئی بری نہیں ہے۔ سنت کو مٹانے والی بدعت جو ہے یہ بری ہے۔ سعودیوں نے داڑھی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، چھوٹی کر دی یہاں تک، یہاں سے شیو کر لیتے ہیں، یہاں سے کاٹ لی اپنے مطلب کی رکھ لی۔ سنت کو مٹا کے انہوں نے یہ بدعت اپنائی، امامہ اتار کے رومال رکھ لیا، سنت کو مٹا کے انہوں نے بدعت اپنائی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے معاشرے میں بدعتیں رائج کی ہوئی ہیں۔ لال رومال پہننا جو ہے بڑا شرف سمجھتے ہیں، کون سے صحابی سے ثابت ہے لال رومال؟ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ساری بدعتیں ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور آج جو ہے ان کا برا حال اسی لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے سنتوں کو مٹا دیا، بے ادبیاں کی، جنت البقیع میں مسمار کر دیا، 10,000 صحابہ کرام کے مزارات کو بلڈوز کر دیا۔ آپ دیکھیں مسجد قباء
آپ نے شاید دیکھا ہو قبرستان، جو پرانا قبرستان تھا مسجد قباء کے سامنے ایک قدیم قبرستان تھا، بہت قدیم قبرستان. اب آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ پارکنگ ہے. پورا قبرستان 2013 میں نے دیکھا قبرستان، 2015 میں بھی دیکھا، 17 میں دیکھا تو پتہ چل رہا ہے وہاں تو ساری کاریں کھڑی ہوئی ہیں. پیچھے پورا علاقہ خالی ہے، پورا ادھر خالی ہے، ادھر خالی ہے، سارا علاقہ خالی ہے. پارکنگ کے لیے جگہ بہت ہے، لیکن قبرستان کو مسمار کر کے وہیں پارکنگ کرنا، یہ ان کی جو ہے نا یہ خباثت، ان کی ذہن کی خباثت ہے. پرانی وہاں پہ بڑے بڑے، ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے بھی وہاں پہ مزارات ہوں، اولیاء کرام وہاں پہ ہوں، بڑے جو ہے نا وہاں پہ پرانی قبریں تھیں. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے کہ مطلب ایک قبرستان ہم دیکھ کر آئے تھے. جیسے ہی آپ اوپر چڑھتے ہیں سیڑھیوں سے، پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں تو پورا قبرستان تھا. تو وہ پورا مسمار کر کے وہ پارکنگ ایریا بنا دیا. تو یہ ان کی بے ادبیاں ہیں جو انہوں نے مزارات کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. انسانوں کے ساتھ تو کرتے ہی، مزارات کے ساتھ بھی کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو باادب بنائے اور ہمیں باادب ہی ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے.